بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کولگام میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے آری گام میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی پولیس کا ایک اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ اور 4 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی فورسز نے جموں خطے کے پونچھ، راجوری، کشتواڑ اور ادھم پور اضلاع کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ قابض فوجیوں نے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں ایک ایسی ہی کارروائی کے دوران 6 نوجوان گرفتار کر لیے۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے جاری محاصروں اور تلاشی کی بلا جواز کارروائیوں کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر حریت رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے خطاب کو سراہتے ہوئے اسے کشمیریوں کے حقیقی جذبات کا عکاس قرار دیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی فورموں پر بھرپور طریقے سے اٹھانے اور تنازع کے فوری حل کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی۔ نظر بند حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ پاکستان کی غیر متزلزل حمایت حق کی خودارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کے لیے ہمیشہ حوصلہ افزائی کا باعث رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ہٹ درمی تنازع کشمیر کے پرامن حل میں بنیادی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ تنازع کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جموں میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے پر بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر میں مقامی لوگوں کو ملازمتوں، زمینوں، جنگلات، دریاؤں اور دیگر وسائل پر خصوصی اختیارات حاصل تھے، لیکن اب کشمیریوں پر بیرونی لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کی ذمہ داری بی جے پی حکومت پر ہے۔